ذکر وہ بھی کر لیں کہ مولا علی کے کہنے والے اور چاہنے والے کتنے آج پیدا ہو گئے ہیں۔ اوہ ہر کونے میں دیکھو مولا علی کے چاہنے والے، ہر کونے میں دیکھو مولا علی، اور ایسے کہ تمہیں حقیر کر دیں گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمیں جو عقیدہ دیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے، اس لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے بظاہر کہ اعلیٰ حضرت نے تو مولا علی سے کبھی محبت نہیں کی، انہوں نے یوں کیا یوں کیا۔ استغفر اللہ، جتنی اہل بیت ان کے پورا خاندان ہی، ان کا خاندان کے نام پڑھ لو خالی آپ شجرے میں، خدا گواہ ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو کیسا المرتضیٰ کسی کا نام ہے، سغرا کسی کا نام ہے، زینب کسی کا نام ہے، فاطمہ کسی کا نام ہے، علی کسی کا نام ہے، مرتضیٰ کسی کا نام ہے، مصطفیٰ کسی کا نام ہے، آپ سنتے سب عید رضا کسی کا نام ہے۔ تو یہ تو اہل بیت اور 12 اماموں کے نام رکھنے والے، اور کہتے ہیں کہ یہ مولا کو مولا نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو، اگر تو پڑھتا تو ما کنت مولا ہوا علی مولا، سرکار فرماتے ہیں تو کون اٹھے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم، اور فرمایا تھا خدا کی قسم علی میں تجھے اپنا مولا مانتا ہوں، ہے نا، بڑی مشہور روایت۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا۔ پڑھ لیتا شعر تو تجھے پتہ چلتا کہ اعلیٰ حضرت نے مولا کہا کہ نہیں کہا، لیکن لا علمی کتاب نہیں پڑھنی، بکواسیں کرنا ایسا تو نہیں کرو نا یار۔ حق کو حق کہو، کل پکڑے جاؤ گے، مرنا تو ہے ہی، کسی حق کو مر کے جواب دینا ہے، تو حق بات کہو۔ ہم الحمدللہ پڑھا ہے تو جبھی تو امام مانا ہے، ہر چیز میں اتنی اہل بیت سے محبت کون کرے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے، جس کو آتا کہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ کیا بات ہے، لاؤ نا کوئی شاعر ایسا جس نے ایسا شعر گاؤ۔ بڑے بڑے شعراء نے کان پکڑ لیے، واہ 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 واہ، جملے ہی نکلے، اپنے ہوں یا غیر۔ اب دیکھیے مولا علی کے چاہنے والے نا، اب آپ تھوڑی سی ایک مثال دوں، بہت ہے نا، کیسے یہ بڑے بڑے بال، ہری یہ بڑے بڑے بال، لال کالے پیلے پتہ نہیں کیا باندھے میں، کڑے اتنے، انگوٹھی ہے ہر انگلی میں، واہ واہ، غیر شرعی۔ شرعی میں ایک ہی انگوٹھی حلال ہے نا، حلال ہے، جملہ کہہ رہا ہوں حلال ہے، 4.5 مشا کی بس، چاندی کی، وہ بھی سونا نہیں۔ اور وہاں حضرت ہر طرح کی انگوٹھی، اور یہ جبہ اتنا بڑا، اور یہ بال لیڈیز ٹائپ۔ آپ دیکھتے ہیں کپڑے، نہ ہے کہ نہ ہے، نانا تو ہے ہی نہیں فرض ان پہ، وہ تو علی علی مست، اور بس کہتے ہیں ہم سے بڑا علی والے کون ہے۔ اور دوسرے علی علی کہنے والے نماز سے دور، خدا کی قسم نماز سے دور۔ میں نے مثال میں ان کو بولتا ہوں یہ کہ مولا علی کو زندگی میں کوئی چیز پسند تھی سب سے زیادہ، وہ تھی نماز۔ صحابہ فرماتے ہیں مولا علی جیسی نماز ہم میں سے کسی کی نہیں ایسی۔ اندازہ کیا آپ نے مولا علی کی نماز؟ تو اب آپ بتائیے بے نمازی حب علی کیسے رکھ سکتا ہے؟ سیدھا سا سوال ہے نا۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد سے، مولا علی فرما رہے ہیں مسجد سے محبت رکھنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا محب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے دیکھ لو علی کے نعرے لگانے والے تو ہے مسجدوں سے دور۔ دوسرا مولا علی فرماتے ہیں بے نمازی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ یہ تو مشہور معرفت حدیث ہے، بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنمی۔ اب بتاؤ یار، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنمی ہو اور وہ بے نمازی علی علی کر رہا ہو، تو تم کیسے کہہ دو گے علی ان سے محبت کریں گے؟ علی کی تو یہاں وہ کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے۔ علی مولا علی فرماتا ہے مجھے نماز سے محبت ہے، پہلے نماز پڑھ پھر میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور نماز بھی کیسی، کبھی زندگی میں میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اندازہ کریں گے آپ؟ پتا ہے نا آپ کو؟ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہوئی ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، چک گئے تم چک گئے، دیکھا یہاں چک گئے تم، ہاں میری ہاں میں ہاں ملا دی، ہوئی ہے، آئے ہے سبحان اللہ۔ دیکھو لیکن وہ قضا نہیں ہوئی حضرت، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ قضا ہے؟ آئے ہائے وہ نماز، اب آ گیا واقعہ، تو ویسے میں نے آپ نے ہاں ہوں کی تو میرے کو وہ واقعہ آ گیا، وقت تو ہے نہیں، لیکن وہ کثرت تھی نا، وہ نماز عصر میں نماز تھی۔ عصر کیا نماز ہے؟ اللہ اکبر، کہ حافظو صلوات علی الصلاۃ الوسطی، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کس قدر خطرناک ٹائم ہے،
بندہ سوچتا ہے اثر کی اذان بھی تھوڑا سا بزنس کر لوں, تھوڑی سی کشتی ٹیکسی چلا لوں, فلانا کر لوں, میں یوں کر لوں, ابھی ٹھہر جاؤ نا, ابھی بیٹھا ہوں سو جاؤں, تھوڑی دیر آرام کروں, اثر نکل جاتی. آپ اندازہ آج مان لیجیے نکل جائے گی. جیسے کھڑے ہو گئے ٹائم ہی 20 منٹ پہلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اور آپ یہ کیا ہو گیا, ٹائم ہی ختم ہو گیا. قضا ہوئی نا, کتنی خطرناک. اسی لیے حکم دیا نماز کی حفاظت کر اثر کی. اور مولا علی کی اثر کی نماز جا رہی ہے, کیسے گئی آپ کو پتہ, یہ واقعہ نہیں, ویسا مختلف ٹچ سنا رہا ہوں, ٹچ بڑا روحانی ٹچ سنو. مولا علی کی سفر کے بعد واپس آئے, ایک جگہ پر جب سرکار موجود تھے وہاں, تو اثر کی نماز پڑھی نہیں تھی, تو آپ پڑھنے جا رہے تھے تو سرکار نکل آئے دروازے سے, ارے علی کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, مجھے تھوڑا آرام کرنا, آؤ بیٹھ جاؤ. مولا علی نے حکم کی تعمیل کی. یہ ہے اطاعت مصطفیٰ, وہاں عبادت مصطفیٰ, یہاں اطاعت مصطفیٰ. سنتے جاؤ جملے, بس آپ خود بناؤ اپنا عقیدہ. اطاعت مصطفیٰ. مولا علی جھک گئے اور اپنی گود میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک رکھ لیا, ہے نا, ہائے ہائے, اور سرکار کا جلوہ کر رہے ہیں. اب دیکھو یہاں لکھنے والے کیا خوبصورت. میں سوائق المحرقہ کا امام کا تذکرہ کروں گا خالی, باقی تو سب نے لکھا ہے, جلال الدین سیوطی نے, کہ مولا علی کی دل کی تمنا تھی, کہ رشک تھا کہ سیدنا صدیق اکبر ہم سب سے بازی لے گئے. 3 دن گود میں سر رکھ کے سرکار کا جلوہ کرتے رہے, اور وہ نیکی کو سرکار نے فرمایا دنیا عالم کی سب سے بڑی نیکی ہے, تم کروڑوں نیکی لیا اس نیکی کے برابر نہیں. تو سوچتے تھے کبھی ہمیں بھی موقع مل جائے, اور آج یہ موقع مل گیا. مولا علی کو دل کی تمنا, خوش ہو گئے. اب دیکھ رہے کہ وہ عصر کا وقت جا رہا ہے, عصر کا وقت جا رہا ہے, مغرب کا وقت آ رہا ہے, سورج غروب ہونے کو ہے کہ آنسو نکل گئے. یہ جس کی نماز قضا ہوتی ہے نا, خدا کی قسم اس سے پوچھو, اس کے دل پہ کبھی کوئی مجبوری میں نماز ہے نا, اس کا دل تڑپ جاتا ہے, یار میری نماز آج نکل گئی, تڑپتا رہتا ہے وہ آخر تک. اور یہی اللہ کو پیارا ہے بندہ, کہ ہاں تڑپے, اس کو افسوس ہو. تو آنسو جب نکلے تو چہرہ مبارک پر سرکار نے پوچھا کیا ہوا علی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سفر سے آیا تھا تو میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, اور آپ کا حکم آتا, تو میں نے آپ کی اطاعت میں, یعنی اطاعت مصطفیٰ میں, وہ اپنی عصر کی نماز کو قضا کر دیا. اچھا تمہاری نماز قضا ہو گئی؟ جیسے ہمارے خان صاحب نے کہا کہ عصر کی نماز قضا ہوئی. ارے قضا جو نماز ہوئی, جس نے کروائی پھر اس نے ادا بھی تو کروائی, وہ بھی تو دیکھو طاقت, یہ طاقت مصطفیٰ ہے اللہ کی طرف سے. سنو, اللہ کی طرف سے طاقت مصطفیٰ ہے. کیا سرکار نے فرمایا چاہتا کیا ہے تو علی؟ نماز کو قضا چاہتا ہے کہ ادا چاہتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے سورج ڈوب چکا ہے, علی کب چاہے گا کہ اس کی عصر کی نماز قضا ہو؟ سرکار نے فرمایا, سرکار کھڑے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, سورج اوپر آ جا. اب سورج کی کنڈیشن سنو, مفسرین لکھتے ہیں سورج جب ڈوبتا ہے 70,000 فرشتے اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں. ایسے نہیں, سورج کو احساس نہیں کہ آپ نے کہا انگلی مار دوں میرے تیرے جیسا, ہاتھ سے انگلی سے, اتنا بڑا پوری دنیا کو چلا رہا ہے, گھوم رہا ہے, وہ اتنی طاقت ہے اس کے اندر. 70,000 ڈباتے ہیں, گروپ کرتے ہیں, اور طلوع 70,000 کرتے ہیں, اور طلوع ڈوبنے کے بعد وہ سورج اللہ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ رو ہو جاتا ہے. سجدہ رو کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اللہ کی عبادت میں لگ جاتا نا, پھر سجدے سے سر نہیں اٹھاتا وہ, یہ حکم ہے. اب آپ بتائیے, وہ سجدے میں مغرب ہو گئی نا, وہ سجدے میں, اور سرکار فرمانے اوپر آ جا, سورج اوپر آ جا. آپ سورج دیکھ رہا, یا اللہ تیری عبادت میں ہوں, تیری عبادت کروں کہ تیرے محبوب کی بات مانوں؟ بولے میری عبادت کو چھوڑ, میرے محبوب کے حکم پر عمل کر. چلا جا عصر کے وقت تک کہ سورج الٹے, اب بھی نہ مانے تو, اب بھی نہ مانے کہ اللہ نے کیسی کیسی قدرتیں, کیسی کیسی معجزے اللہ کے حبیب کو عطا کیے, کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, نجدی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے. اب دیکھو نا یار, ایک منظر میں نے آپ کو رہ گیا, گود میں ہے, ایک شعر یاد آ گیا, سن لیجیے آپ. گود میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے, اور مولا علی کر رہے ہیں دیدار. تو یہ نظارہ صحابہ نے بھی دیکھا, ایسا نہیں, لیکن صحابہ نے نہیں, آسمان کے فرشتوں نے دیکھا, جنت کی حوروں نے دیکھا. کیا کہا کہ زمین پر عرش اعظم کا نشان معلوم ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں سب, کہ زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں, زمین پر
عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. کیا منظر ہوگا یار. اللہ اکبر.